صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة درود پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. عزیزان محترم و معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات کا مجمع موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ دنوں سے قرآن مجید کی اس آیہ شریفہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کہ جس کے اندر خدا تبارک و تعالی حکماً ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، پروردگار سے ڈرتے رہو اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. اور جو ہے گزشتہ گفتگو کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ دیکھیں، اگر اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اب انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو تو اسے وسیلے کو تلاش کرنا پڑے گا، اور وہ وسیلہ ایسا وسیلہ ہو کہ جس کا تعلق پروردگار کی ذات سے ہو. الفاظ بدل کے کہا جائے تو ایسا وسیلہ ہو کہ جس کو پروردگار نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہو. جب وہ وسیلہ پروردگار کی طرف سے آئے گا تو وہ وسیلہ ہم کو، ہماری دعاؤں کو پروردگار کی طرف لے جائے گا. اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے وسیلے کو بنا لے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ وسیلہ پروردگار کی طرف لے جائے. اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے، کائنات میں ذرہ ذرہ مخلوق پروردگار ہے. ذرے ذرے کا مالک وہ پروردگار حقیقی ہے، ذرے ذرے کا خالق وہ خالق حقیقی ہے. اب
جو انسان اس پروردگار کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر بابصیرت ہے تو وہ اس ذرے سے اس پروردگار کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو ہے کہ اگر وہ شخص بابصیرت ہوگا تو اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی دیکھے گا تو اس سے وہ اس پروردگار کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بابصیرت نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اتنی بصیرت نہیں ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے کسی بھی چیز سے اس پروردگار کی حقیقت کو اور معرفت کو حاصل کر لے، بلکہ وہ محتاج رہے گا وسیلے کا، تاکہ اس چیز کے ذریعے سے ملائے وسیلے کو اور وسیلے کے ذریعے سے حاصل کرے معرفت پروردگار۔ اب انسان اتنا کمزور ہے، اتنا لا علم ہے کہ انسان در حقیقت اپنی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ انسان اتنا جاہل ہے کہ انسان کو اگر کہا جائے کہ بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری روح حقیقت کیا ہے، تو انسان اس چیز سے بھی غافل ہے۔ انسان اپنی حقیقت سے غافل ہے، اس سے بہتر ہے کہ دوسری چیزوں کو یہ جانتا ہے۔ خود خطیب نہج البلاغہ نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کر یہ کہا کہ اے انسان، کہ جو پروردگار کی معرفت حاصل کرنا ہے، تمہارے اندر اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اس حقیقی پروردگار تک پہنچ سکو۔ اگر تم واقعاً پروردگار کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم واقعاً حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اس چھوٹے سے جسم کے اندر مطالعہ کر لو۔ اس پروردگار عالم نے پورے عالم اکبر کو ایک جسم صغیر میں سمو دیا ہے۔ کہ اس پروردگار عالم نے پورے عالم اکبر کو، وہ ایسا خالق ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ پورا عالم اکبر اس چھوٹے سے جسم صغیر کے اندر اس نے سمو دیا ہے۔ اب انسان اگر معرفت پروردگار کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو علی بن ابی طالب کی ذات کہتی ہے کہ اپنے جسم میں سر کے بعد سے لے کر پیر کے ناخن تک اب اگر انسان توجہ کر لے، تفکر کر لے، غور و فکر کر لے، تو وہ اپنے اس جسم صغیر کے ذریعے سے پروردگار حقیقی کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس چھوٹے سے جسم کے اندر، اس جسم صغیر کے اندر توجہ کر لے، غور و فکر کر لے، تو اس جسم صغیر کے اندر، اس چھوٹے سے جسم کے اندر کسی اور جگہ نہ جائے، کسی اور چیز کا محتاج نہ رہے۔ اس پروردگار عالم نے اس کے اندر سمو دیا ہے۔ اب جب وسیلہ تلاش کرنا ہے اور وسیلے کے ذریعے سے پروردگار کی معرفت تک پہنچنا ہے تو وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ وسیلہ ایسا ہو کہ جو اللہ کی طرف سے ہو۔ اب اگر وسیلہ اللہ کی طرف سے نہ ہوگا تو اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی معرفت تو کجا، اللہ کی معرفت تو کہاں، اللہ کی حقیقت کو کیا انسان معلوم کر سکتا ہے؟ لفظ اللہ کی حقیقت کو انسان نہیں معلوم کر سکتا۔ تو جو ہے کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہ کی کتنے اندر معنی ہیں؟ لفظ اللہ، اس میں اللہ جو ہے، اس میں پروردگار جو ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ یہ اپنے اندر کتنی معنی کو سمیٹے ہوئے ہیں؟ انسان اس چیز سے غافل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ اللہ کی جو لفظ الہ سے مشتق ہے، اس کا مصدر ہے الوہۃ و الوہیۃ۔ تھوڑی علمی گفتگو ہے، تھوڑی سی شاید مشکل ہو، لیکن کوشش رہے گی کہ آسان کر کے پیش کیا جائے، لیکن آپ لوگوں کی توجہ کا طالب رہوں گا کہ جو اس میں اللہ ہے یہ مشتق ہے الہۃ سے و الوہیۃ سے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ الہ استعمال ہوتا ہے معلوہن کی معنی میں۔ معلوہن کیا ہے؟ معلوہن بمعنی معبودن میں استعمال ہوتا ہے کہ جس طریقے سے عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر لفظ قرآن جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اہل علم کا مجمع موجود ہے کہ جیسے لفظ قرآن مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی کیا قرآن یعنی کہ پڑھا ہوا، جس طریقے سے لفظ کتاب کو مکتوب کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کتاب یعنی کہ پڑھی گئی، لکھی گئی کتاب، اس طریقے سے قرآن استعمال ہوا ہے مقرون کی معنی میں۔ توجہ کیجیے گا،
اب جب قرآن معنی میں استعمال ہوا ہے مقرون کے، مقرون یعنی کہ پڑھا ہوا، تو اب جب قرآن کہا جا رہا ہے، اس کو پڑھا ہوا کہا جا رہا ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں کہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر چکی ہیں، کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جبھی تو قرآن مقرون کی معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ پڑھا ہوا ہے، کتاب معنی مکتوب ہے۔ اس طریقے سے لفظ الہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ معلوم کی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ معلوم کی معنی کیا ہے؟ معبود۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجیے کہ معبود کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کی عبادت کی جائے، کہ جس کی عبادت کی جائے۔ جب لفظ الہ معبود کی معنی میں استعمال ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی موجود تھیں کہ جن ہستیوں نے اس پروردگار کی عبادت کی ہے تو وہ معبود کہلانے کے لائق ہو۔ یہ کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے عبادت پروردگار کو انجام دیا، پھر وہ پروردگار معبود کہلایا ہے کہ جس کی عبادت کی گئی ہے۔ مفسرین نے اس لفظ الہ کے اندر بھی اور بھی کئی سارے معنی بیان کیے ہیں، لیکن انسان ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ اس در کی طرف رجوع کرے کہ جس در کی طرف خود پروردگار نے ہدایت کی ہے۔ اور جو ہے بھول جائیے گا میرے ساتھ کہ اس پروردگار نے جس گھر کی طرف، جس در کی طرف ہدایت کی ہے، کیا کہتا ہے قرآن کے اندر؟ قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو، اے انسانوں، اگر تم کسی چیز کو نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اے اہل مکہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تو ادھر ادھر دروازے پہ نہ جایا کرو، بلکہ اس دروازے پہ آؤ کہ جس دروازے پہ سوال سے پہلے جواب مل جایا کرتا ہے۔ بولتے آئیے گا میرے ساتھ کہ جس دروازے پر سوال سے پہلے جواب مل جایا کرتا ہے، اس دروازے پہ آؤ کہ اس دروازے سے کبھی تمہیں خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ وہ پروردگار کے علم کا آئینہ ہے، وہ پروردگار کے حقیقی نمائندے ہیں کہ جس دروازے پہ آؤ گے تو وہ حقیقتاً اس کا اصلی جواب دے کر تمہیں لوٹائیں گے۔ اب چلتے ہیں اس دروازے پہ۔ اصول کافی کتاب کا نام ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، کون آتا ہے امام کے پاس؟ امام کا مشہور صحابی ہے، مشہور صحابی ہے۔ کون ہے؟ ہشام، مشہور و معروف صحابی ہے ہشام۔ آتا ہے صادق آل محمد کی خدمت میں، ابن رسول اللہ، یہ جو ہم صبح و شام اللہ اکبر کرتے ہیں، یہ جو ہم صبح و شام لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو پڑھتے ہیں، یہ ابن رسول اللہ، اس کی معنی کیا ہے؟ پروردگار کہ یہ جو اسم گرامی ہم لیتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اس تسبیح و تقدیس کا مطلب ہمیں نہیں پتہ۔ اہل بیت نے کہا ہے، محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اکبر کرو، ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کرو، ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں اس کی حقیقت نہیں معلوم۔ اور جو ہے کہ اب آیا ہے اس در پہ کہ جس در کی طرف پروردگار نے رہنمائی کی، اور کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے، آپ ہمیں بتائیے، آپ رہنمائی کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کی معنی کیا ہے۔ تو اس وقت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ ہے شام، اب جو تمہیں بتایا جائے گا اس کی طرف توجہ بھی کرنا، اور سن بھی لینا اور سمجھ بھی لینا۔ صادق آل محمد کی زبان جنبش کرتی ہے، ایک مرتبہ حرکت زبان میں پیدا ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اے ہشام، وہ پروردگار وہ ہے کہ جو لفظ اللہ الہ سے مشتق ہے۔ الہ کی معنی ہے معبود کی معنی ہے۔ معبود کی معنی کیا ہے؟ اب پروردگار کہتا ہے کہ لفظ الہ معبود کی معنی میں ہے، معبود معنی عبادت کیا ہوا۔ اب صادق آل محمد نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ فَقَدْ كَفَرَ۔ اصول کافی کتاب کا نام ہے کہ اے ہشام، اب اگر کوئی شخص پروردگار کے اسم کی عبادت کرتا ہے، وَمَنْ عَبَدَ الْإِسْمَ، اسم کی عبادت کرے اور معنی کو چھوڑ دے تو اس نے کفر کیا۔ لفظ اللہ، اس میں اللہ کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر صرف زبان سے تکرار کرتا ہے، اگر اس نے لفظ اللہ کی، اس میں اللہ کی عبادت کی تو فقط کفر۔ ہشام کے جو امام کا شاگرد ہے، امام کا ساتھی، ایک مرتبہ پریشان ہوتا ہے، چہرے پہ آثار نمودار ہوتے ہیں پریشانی کے، تعجب۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں ہشام ذرا صبر کرو،
مرتبہ کہتا ہے امام میں نے آپ سے پوچھا تھا لفظ اللہ کے معنی کیا ہے، آپ نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ومن عبد الاسم فقط کفر، ومن عبد الاسم والمعنی فقط اشرک، کہ جس نے اسم کی بھی عبادت کی اور مسمى کی بھی عبادت کی اس نے شرک کیا۔ اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اسم کی بھی معنی کی عبادت کی اور کسی نے مسمى کی بھی عبادت کی تو اس نے شرک کیا۔ کیوں کیا شرک؟ کیونکہ اس نے دو ہی پیدا کر دی ہے، اسم کو الگ عبادت مانا ہے، مسمى کی الگ عبادت کی ہے۔ اب اسم اور مسمى کو میں بیان کرتا جا رہا ہوں، شاید مشکل ہو گیا ہے۔ اسم اور مسمى کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ شخص، وہ بچہ کہ جو ابھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ بچہ کہ جو ابھی عالم ارواح میں موجود ہے، مثال کے طور پر اس کا نام زید فرض کر لیجئے۔ وہ بچہ کہ جس کا نام زید رکھا جائے گا جب پیدا ہوگا، ابھی وہ عالم ارواح میں موجود ہے، تو کیا اس کا نام زید ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ ابھی وہ عالم ارواح میں ہے، ابھی تک اس کا نام زید نہیں ہے۔ وہ عالم ارواح سے سفر کرتا ہوا صلب پدر میں آیا تو کیا اس کا نام رکھا گیا؟ کہا کہ نہیں، ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا گیا۔ صلب پدر سے سفر کرتا ہوا شکم مادر میں آیا، ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے۔ جب وہ بچہ صلب پدر سے سفر کرتا ہوا شکم مادر سے سفر کرتا ہوا اس دنیا میں موجود آیا، اس دنیا میں اس کا وجود آیا، اس دنیا میں اس کی پیدائش آئی، تو اب ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے مل کے اس کا نام زید رکھ دیا۔ اس نام کو کہتے ہیں اسم، اس بچے کو کہتے ہیں مسمى۔ توجہ ہے، اسم اور مسمى دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ومن عبد الاسم فقط کفر، کہ جس نے اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا، جس نے اسم اور معنی کی عبادت کی اس نے شرک کیا۔ اب اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے۔ ہمارا وجود پہلے آئے گا، نام بعد میں رکھا جائے گا۔ توجہ ہے کہ ہمارا نام بعد میں رکھا جائے گا، وجود پہلے آئے گا۔ تو اب اسم اور مسمى کی تعریف تو معلوم ہو گئی۔ اے ابن رسول اللہ، ہشام پریشان ہوتا جا رہا ہے، تعجب بڑھتا جا رہا ہے، اس کی آسانی، اس کی مشکل کو، پریشانی کو دور کر دیجئے۔ تو اس وقت صادق آل محمد نے فرمایا کہ اگر تمہیں توحید معلوم کرنا ہے تو توحید یہ ہے کہ اس پروردگار کی معنی کی صرف عبادت کی جائے۔ ومن عبد المعنی فقط فذاک توحید، تو یہی عین عبادت ہے، یہی عین توحید ہے۔ اے مسلمانوں کے جو لوگ دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اتنا کفر کا فتویٰ لگانا، اتنا شرک کا فتویٰ لگانا آسان نہیں ہے۔ اگر ہمت ہے تو سب سے پہلے توحید کو بیان کر کے دکھاؤ۔ یہ ہم لوگوں پر احسان ہے اہل بیت کا جنہوں نے توحید بتائی ہے۔ کیا ہے کسی کے بڑے میں ہمت، کیا ہے کسی کے بڑے میں طاقت، کہ جو آئے اور توحید کو بتا کے دکھائے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو توحید بتا رہے ہیں، یہ حسین مظلوم کربلا ہے جو توحید بتا رہے ہیں، یہ جعفر صادق ہے جو توحید بتا رہے ہیں، یہ محمد باقر ہے کہ جو توحید کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور کسی میں کیا مجال کہ توحید کی تعریف کرے، توحید کو بیان کر سکے۔ کیا بیان کیا گیا کہ ہمارا وجود پہلے ہے اور اسم بعد میں ہے، لیکن قربان جائیں ان ذوات مطہرہ کے، ان ذوات مقدسہ کے کہ جن کا اسم پہلے ہے، ذوات بعد میں ہے، جن کا اسم پہلے ہے، نام پہلے ہے، جسم بعد میں ہے۔ کون ہے؟ کہ جب جناب آدم نے دعا کرنا چاہی تو جناب آدم کی دعا قبول کیسے ہوئی؟ پروردگار نے جناب آدم کو کچھ اسماء تعلیم کیے۔ اے آدم، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو یہ اسماء ہم تمہیں تعلیم دے دیتے ہیں، یہ نام ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبولیت کی منزل تک پہنچے تو ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرتے جاؤ، پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرتا جائے گا۔ اے پروردگار، کیا ان کا وجود آ گیا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے نام پروردگار نے پہلے رکھے ہیں، وجود بعد میں بخشا ہے۔ ظاہری وجود بعد میں آیا ہے، نام پہلے ہے۔ کیا کہا جناب آدم نے؟ کہا کہ یا اللہ،
اللہم بحق محمد وانت المحمود، اے پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتا ہوں، تو محمود ہے، بحق محمد میری دعا کو قبول کر دے، بحق علی وانت العالی، تو اعلیٰ ہے، بحق علی ابن ابی طالب میری دعا کو قبول کر دے، تو فاطر السماوات والارض ہے، تو فاطمہ کے صدقے میں، فاطمہ کے حق کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر دے، تو قدیم الاحسان ہے، تو محسن ہے، تو حسن و حسین کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر دے۔ تو اب اجازت ہے تو جملہ کہتا چلوں کہ یہ وہ ذوات ہیں، یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کے صدقے میں آدم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدم کون ہے؟ آدم ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کا باپ ہے آدم، تمام انسانوں کا باپ ہے آدم۔ جب پورے انسانوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ کا گزارا بغیر اہل بیت کے نہیں ہو سکتا، تو آج کل کے ملا کا گزارا کیسے ہو سکتا؟ جب جناب آدم کے جو نبی اللہ ہے، کہ جو پہلے نبی ہیں، کہ جو ابو البشر ہیں، ان کا گزارا بغیر اہل بیت کے نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی دعا کی باری آتی ہے تو ان کو اسماء تعلیم کر دیے جاتے ہیں کہ اے آدم، کتنے سال گزر گئے، کئی عرصہ گزر گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر دعا کی قبولیت لانا ہے، دعا کو قبولیت کے منزل تک لے جانا ہے، تو یہ ہم تعلیم دیے دیتے ہیں اسماء، ان کے ذریعے سے تم دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کون ہے جناب آدم کے جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، مسجود ملائکہ ہے آدم، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے انسان، اگر کبھی تمہیں بھی دعا مانگنی ہو، اگر تمہیں بھی کوئی حاجت ہو، تمہیں بھی کوئی پریشانی ہو، اس پریشانی سے نجات مانگنا چاہتے ہو، تو ادھر ادھر مت بھٹکنا، کسی اہل غیرے کے دروازے پہ مت جانا، بلکہ ڈائریکٹ تم آ جانا اہل بیت کے دروازے پر۔ یہی تو وہ دروازہ ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، یہی تو وہ دروازہ ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی منزل تک لے جائے گا۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے زمانے کے اندر بھی، آج کے دور کے اندر بھی، جب کوئی فقیر دروازے پہ آتا ہے تو کسی اہل غیرے کا نام لے کر نہیں مانگتا، اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اہل غیرے کا نام لوں گا تو مجھے کچھ نہ ملے گا، اگر مانگتا ہے تو بولتا ہے نظر اللہ نیاز حسین دے دو۔ اس نادان کو بھی پتہ ہے کہ اگر مجھے ان انسانوں سے مانگنا ہے تو حسین کا واسطہ دینا پڑے گا، تب مجھے کچھ ملے گا۔ یہ گلی گلی میں جا کے ہمیں انسان توجہ کرے، گلی گلی میں جا کے یہ ہمیں بتاتا ہے، یا یوں کہوں کہ اس کے ذریعے سے پروردگار ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اگر کچھ مانگنا ہے پروردگار کی بارگاہ میں بھی، تب بھی اہل بیت کو ہی وسیلہ بنانا ہے، اہل بیت ہی وہ ہے کہ جو تمہیں وہاں تک لے کر جائیں گے۔ اور اسی لیے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر پروردگار کی ایک ہے ذات، ایک ہے اسم، ایک ہے ذات، ایک ہے صفت، ہر انسان کی ذات الگ ہوتی ہے، صفت الگ ہوتی ہے، لیکن پروردگار کی ذات وہ ہے کہ جس کی ذات اور صفت ایک ہے۔ مثال دیتا چلوں اس کے اندر بھی، جب کوئی شخص، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کوئی عالم ہوتا ہے؟ کیا کوئی انجینئر ہوتا ہے؟ کیا کوئی ٹیچر ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی سخی ہوتا ہے؟ نہیں۔ بلکہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ انسان تم کس چیز کا گھمنڈ کر رہے ہو، کس چیز پر فخر کر رہے ہو؟ تم تو وہ ہو کہ جب پیدا کیے گئے تھے، اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکالے گئے تھے تو تم جاہل تھے، تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، تم بالکل لا تعلق تھے اس دنیا سے۔ جب تم نے علم حاصل کیا تو اب تمہارے پاس صفت عالم آئی۔ پہلے تھے جاہل، جب علم حاصل کیا تو اب بنے عالم۔ پہلے تھے جاہل، جب سخاوت کی تو اب بنے سخی۔ سخاوت کی جو صفت ہے، یہ جب سخاوت کرو گے تب آئے گی صفت، اس سے پہلے تم سخی کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ جب تم کسی صفت کو حاصل کرتے جاؤ گے اس کے بعد کوئی صفت تمہارے پاس آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو وکیل بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو جبار بھی ہے، لیکن یہ تمام صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں۔
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پروردگار کی ذات سے اس کی صفات کو الگ کیا تو اس نے دو ہی پیدا کر لی، ذات الگ مانگ لی، صفت الگ مانگ لی، جبکہ پروردگار کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اور جو ہے کہ پروردگار کی جو ذات ہے وہی عین صفت ہے۔ جب عدل کہا جاتا ہے تو پروردگار عین عدل ہے، پروردگار عین رحمان ہے، پروردگار عین رحیم ہے، پروردگار کوئی اس سے الگ نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے، امیر المومنین نے فرمایا کہ اب اگر کسی نے ذات کو الگ مانا، صفت کو الگ مانا تو اس نے دو ہی کر دی۔ جب دو ہی پیدا کر دی، وحدانیت باقی نہ رہی تو اس نے جز بنا ڈالا پروردگار کا، اور جو جز کا قائل ہو گیا اس نے جسم کا قائل ہو گیا۔ جب کوئی جسم کا قائل ہو گیا تو وہ ہو گیا جز کا قائل۔ لیکن ہم اہل بیت اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہیں کہ جو پروردگار کے لیے جز کے قائل نہیں ہیں، کہ جب جز کے قائل نہ ہوئے تو پروردگار عالم قیامت کے دن کس طریقے سے کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ اور جو ہے کہ جب جسم کے قائل کوئی ہوگا تو وہ کہلائے گا کرسی پہ بیٹھا ہوا، لیکن جب ہم اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم پروردگار کے جسم کے قائل نہیں ہیں۔ پروردگار کوئی کرسی پہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت ہیں کہ جو پروردگار کی رہنمائی کرتے ہیں، پروردگار کی طرف انسانوں کو لے کر جاتے ہیں۔ اور اہل بیت نے یہ بھی سکھایا کہ جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرے تو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرے، تو کیا یہ وسیلہ صرف اور صرف ہم ہی ہیں کہ جو وسیلے کو بناتے ہیں؟ ایک مثال دے دی گئی کہ نبی نے، ابو البشر نے، اول الانبیاء نے، سب سے پہلے نبی نے، موجود ملائکہ نے جب دعا مانگی تو اس اپنی دعا کے اندر اہل بیت کو وسیلہ بنایا۔ لیکن عجیب منظر ملتا ہے کتابوں میں، تاریخوں میں کیا ملتا ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، درود پڑھیں محمد والے محمد، کہ عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں رسول کی بارگاہ میں پیغمبر کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ رسول نے اشارہ کیا ایک کمرے کی طرف کہ جاؤ، اس کمرے میں علی ابن ابی طالب موجود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ جس طرف پیغمبر نے اشارہ کیا، جب میں اس کمرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، اللہ کے حبیب کا وصی علی ابن ابی طالب پروردگار کی عبادت میں مصروف ہے۔ میں نے توقف کیا، میں نے انتظار کیا کہ دیکھوں کب امیر المومنین کی عبادت ختم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے اپنی عبادت کو اختتام کیا، اپنی عبادت کو ختم کیا، اور اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا۔ کس نے؟ علی ابن ابی طالب نے، کہ جو وصی مصطفیٰ ہے، حقیقی ہے، کہ جو صدیق اکبر ہے۔ اس علی نے اپنے ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں بلند کیا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ کس طریقے سے دعا مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے بیان کرتا چلوں کہ دعا کس کے لیے مانگ رہے ہیں۔ دعا علی مانگ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے علی دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اے پروردگارا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد مصطفیٰ کا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے حبیب کا، تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے پروردگارا، تو اپنے حبیب کے صدقے میں، محمد مصطفیٰ کے صدقے میں میرے چاہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے چاہنے والوں کی بخشش فرما دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے جیسے ہی میں نے علی ابن ابی طالب سے یہ جملے سنے ہیں، ایک مرتبہ میں دوڑتا ہوں، ایک مرتبہ میں پیغمبر کی خدمت میں آتا ہوں، اس لیے آیا کہ میں نے چاہا کہ میں پیغمبر کو بتاؤں کہ اے پیغمبر، اے حبیب خدا، اے محمد مصطفیٰ، علی ابن ابی طالب کو ابھی میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ اپنی دعا کے اندر آپ کا وسیلہ بنا کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ لیکن آ کے کیا عجیب منظر دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ پیغمبر عبادت میں مصروف ہیں۔ جب پیغمبر اپنی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو اب پیغمبر کی باری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں دعا کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں۔ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے بتاتے ہیں کہ آپ پہنچ گئے اس مقام پر۔ کیا پیغمبر کرتے ہیں؟ اب پیغمبر نے جب ہاتھوں کو بلند کیا، اب ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگارا،
اے مالک حقیقی، اے خالق حقیقی، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اپنے بھائی علی کا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ولی کا واسطہ ہے، میری امت کی بخشش کر دے۔ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہی ولی علی ابن ابی طالب کا، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ میری امت کی بخشش کر دے۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے ولی علی، اگر آپ خود دعا مانگ لیں، بغیر کسی وسیلے کے دعا مانگ لیں، تو آپ کی دعا یقیناً پوری ہوگی۔ وجہ یہ نہیں ہے، اگر پیغمبر پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں کہ میری امت کی بخشش کر دے، تو کیا دعا پوری نہ ہوگی؟ یقیناً پوری ہوگی۔ اور کیوں اس پیغمبر کی دعا پوری نہ ہو کہ جس کے لیے خود خدا تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر یہ لوگ آپ کی خدمت میں آ جائیں، فاستغفروا اللہ، اور یہ لوگ استغفار کریں اپنے گناہوں سے۔ اور کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کے اندر پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بھی استغفار کرے، تو یہ پروردگار کو تواب پائیں گے، بخشنے والا پائیں گے۔ تو پیغمبر وہ ہے کہ اگر کسی کے لیے دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کی دعا کو قبول کر لے گا۔ ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل سے دوسروں کے استغفار ہو سکتا ہے، دوسروں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو اے پیغمبر، آپ بغیر کسی کا وسیلہ دیے ہوئے پروردگار کے بارگاہ میں دعا کر دیتے۔ اے علی، آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، اگر آپ بھی بغیر وسیلے کے دعا کر دیتے تو اللہ آپ کی دعا کو مان لیتا۔ عجب نہیں کہ جواب آئے کہ اے انسان، اے کمزور انسان، اے ضعیف الیقین انسان، ابھی تک تم کو سمجھ میں نہ آیا۔ ہم تمہیں ہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا تو کبھی محمد کو وسیلہ بنانا، کبھی علی کو وسیلہ بنانا، کبھی حسین کو وسیلہ بنانا۔ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جن وسیلوں کے ذریعے سے تمہاری دعا استجابت کی منزل تک جائے گی۔ یہ وہ پروردگار کے حقیقی وسیلے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تمہاری دعا استجابت کی منزل تک جائے گی، ورنہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم بغیر وسیلے کے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچو۔ کیوں وسیلہ بنایا؟ وسیلہ ان کو اس لیے بنایا کہ جب میرا دین بچایا جائے گا تو یہی اہل بیت ہوں گے جو میرے دین کے کام آئیں گے۔ کبھی دین کی خاطر محمد اذیتیں برداشت کریں گے، کبھی دین کی خاطر علی اذیتیں برداشت کریں گے، کبھی دین کی خاطر حسن مجتبی اذیتیں برداشت کریں گے، کبھی دین کی خاطر حسین مدینے کو چھوڑ دیں گے۔ اور جب مدینے کو چھوڑیں گے تو حسین اکیلے نہ جائیں گے۔ حسین جب مدینہ چھوڑیں گے تو اپنے ساتھ اہل و عیال کو بھی لے کے جائیں گے۔ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کئی لوگوں نے آ کے مشورہ دیا ہے کہ ابن رسول اللہ، اے آقا حسین، اے مولا حسین، اگر آپ کو مدینے سے سفر کرنا ہے پہلے تو رک جائیے، اگر نہیں رکنا اور جانا لازمی ہے تو ایسا کیجیے کہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے۔ لیکن حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے نانا کا دین بچانا ہے، پروردگار کا دین بچانا ہے۔ اگر مجھے کسی مقام پر اپنے بچوں کی قربانی پیش کرنی پڑی تو حسین اپنے بچوں کو قربان کر کے نانا کا دین بچائے گا۔ کون بچے؟ اگر قربانی کی ضرورت پڑی تو کبھی اون محمد کو پیش کر دوں گا، اگر کبھی ضرورت پڑی تو کبھی قاسم کو پیش کر دوں گا، اگر کبھی ضرورت پڑی تو مسلم کے یتیموں کو پیش کر دوں گا، کبھی ضرورت پڑی، اشد ضرورت پڑی تو اپنے شہزادہ علی اصغر کو بھی پیش کر دوں گا۔ بس حسین چاہتا یہ ہے کہ اللہ کا دین بچ جائے، نانا کا دین بچ جائے۔ اجرکم اللہ زہرہ ھذا داران مظلوم کربلا۔ دو بچوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہیں وہ بچے کہ جو کربلا کے شہید نہیں ہیں لیکن مصیبت کو ایک کم بھی نہیں ہے؟ شریعت بتاتی ہے، شریعت سلیقہ سکھاتی ہے، شریعت طریقہ بتاتی ہے کہ اگر
کوئی یتیم پایا جائے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا کرو، اس کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آیا کرو، اسے جھڑکیاں مت دیا کرو، اسے اذیتیں مت دیا کرو، اسے تکالیف مت دیا کرو، بلکہ جتنا ہو سکے اس یتیم سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن میں قربان جاؤں مسلم کے یتیموں کے کہ جب بابا کا سایہ سر سے چلا جاتا ہے تو ان کی غربت یہ ہے کہ اس عالم غربت میں نہ باپ قریب ہے نہ ماں قریب ہے۔ اے انو محمد، تم خوش نصیب ہو کہ جب کربلا کے میدان میں تھے تو چاہے بابا قریب نہ تھے لیکن ماں تو تمہارے قریب تھی، وقت بہ وقت وقفہ بے وقفہ تمہاری زلفوں میں ہاتھ پھیرا کرتی ہوگی، تمہارے سر پہ ہاتھ کا سایہ ہوگا، کبھی تمہارے سر پہ ماموں ہاتھ پھیرا کرتے ہوں گے، تمہارے ماموں بھی موجود ہیں، تمہاری ماں بھی موجود ہے، لیکن مسلم کے یتیم وہ ہیں کہ نہ باپ کا سایہ موجود ہے نہ ماں قریب ہے۔ اجرکم علی الزہرا ہذا دارنا مظلوم کربلا۔ مسلم کے یتیم پردیس میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ایک مرتبہ جب ابن زیاد نے حکم نامہ جاری کیا کہ جو بھی مسلم کے یتیموں کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 2000 درہم میں انعام کے طور پہ دیے جائیں گے۔ یہ مسلم کے یتیم ہیں کہ جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے 1 سال تک ان کو قید میں رکھا جاتا ہے، اور دربان بان کو کہا حکم دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اہل بیت کے بچے ہیں، یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، ان کے اوپر کسی طریقے سے محبت نہ کی جائے، جتنی تکالیف ہو سکتی ہے ان کے اوپر تکلیف دی جائے، ان کو جتنی اذیت دی جا سکتی ہے ان کو اتنی اذیت دی جائے۔ کھانے پینے کا کیا اہتمام کیا گیا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے۔ تمام آپ لوگ وہ ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ذرا تصور کیجئے کہ اگر چھوٹا چھوٹا بچہ ہو تو انسان کیا اہتمام کرتا ہے کہ اس کو تازی خوراک دیا کرتا ہے، لیکن ان یتیمان مسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ اگر پانی دیا جائے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے، اگر روٹی دی جائے تو خشک روٹی دی جائے۔ 1 سال گزارا ہے مسلم کے یتیموں نے ایسے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب دونوں بچے مل کے کہتے ہیں کہ اے بھیا کیوں نہ آج 1 سال گزر گیا، کیوں نہ آج ہم دربان سے اپنی معرفت کرائیں، اپنا تعارف کرائیں، شاید اس کو ہمارے اوپر رحم آ جائے۔ جیسے ہی دربان آتا ہے کہتا ہے کہ اے شخص، اے شیخ، کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ محمد مصطفیٰ کا نام آنا تھا۔ دربان کہتا ہے کہ ہاں میں محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوں، وہ میرے نبی ہیں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ دونوں بچے تھوڑے سے مسکرائے کہ آج تو کوئی ملا ہے کہ جو ہمارے محمد کو جانتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کیا تم علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہ ہاں میں علی مرتضیٰ کو جانتا ہوں، وہ میرا مولا ہے۔ کہ کیا تم حسین مظلوم کربلا کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ کہ کیا تم ان کے سفیر مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ اجرکم علی الزہرا ھذا دارنا مظلوم کربلا، سفیر کا نام آنا تھا۔ یہ دربان کہتا ہے کہ اے بچوں ذرا یہ بتاؤ کہ تم ان کے نام کیوں لے رہے ہو، کیا تعلق ہے تمہارا ان سے؟ ایک مرتبہ دونوں بچے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ اے شیخ، ہم اسی سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ اجرکم علی الزہرا، خدا تبارک و تعالی آپ کی نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یتیمان مسلم کا پرسہ دینا ہے آج سیدہ زہرا کو۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ دربان کہتا ہے کہ اے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں تھا، رات کا وقت ہو لینے دو، میں دربان کا دروازہ کھول دوں گا، تم دونوں یہاں سے چلے جانا، لیکن خیال کرنا دن کے اجالے میں کہیں پہ آرام کر لینا، رات کی تاریکی میں سفر کرنا۔ ارے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوفے کا ماحول ہے کہ جو پردیس محلہ ہے۔ ایک مرتبہ دونوں جب سفر کرتے ہیں، جیسے ہی دن کا اجالا ہوتا ہے تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے سفر کیا تھا دوبارہ اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اجالا نمودار ہوتا ہے، ایک مرتبہ دونوں کسی درخت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ایک مومنہ آتی ہے جب پانی پر بھرنے کے لیے تو کیا منظر دیکھتی ہے کہ پانی کے اندر 2 چاند سے چہرے نمودار نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی درخت کی طرف نگاہ کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے، خوبصورت بچے ایک مرتبہ شرہنی سے لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں کو نیچے اتارتی ہے، گھر میں تشریف لے جاتی ہے۔ بس دارنا مظلوم کربلا مختصر کرتا چلوں
رات کا وہ لمحہ بھی آیا کہ جب حارث ملعون گھر میں داخل ہوتا ہے. گھر میں داخل ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اجرکم علی الزہرا، خدا تبارک و تعالیٰ آپ کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، کہ کہتا ہے کہ مجھے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس کمرے کی طرف بڑھتا ہے کہ جس میں یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 بچے ہیں آپس میں گلے لگے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. اے بھیا آج ہماری آخری رات لگ رہی ہے. اے بھیا ابھی نانا مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے، ابھی بابا مسلم ابن عقیل کی زیارت ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں آؤ میرے بچوں میرے پاس آؤ. اجرکم علی الزہرا کہتا ہے کہ کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلم کے شہزادے ہیں. کہتا ہے کہ ارے پورے دن میں تمہیں ڈھونڈتا رہا اور تم خود میرے گھر میں موجود ہو. ایک مرتبہ ظلم کیا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے، ایک بھائی کے منہ پہ تماچا مارتا ہے کہ بھائی زمین پہ گرتا ہے. چھوٹے بھائی کی طرف چلتا ہے، ارے چھوٹے بھائی کو بھی تماچا مارتا ہے، بھائی زمین پہ گرتا ہے. ایک مرتبہ دونوں کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھاتا ہے، ہاتھوں کو پسے گردن میں باندھ دیتا ہے. اجرکم علی الزہرا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا. یہی تو وہ دن ہے نا کہ جس میں سیدہ آتی ہیں اپنے مظلوم لال کا پرسہ لینے کے لیے. ارے ہر جگہ پہ جاتی ہیں، کبھی کہتی ہیں کہ مجھے علی اکبر کا پرسہ دے دو، کبھی کہتی ہیں مجھے مسلم کا پرسہ دے دو، کبھی کہتی ہیں مجھے حبیب کا پرسہ دے دو، کبھی کہتی ہیں مجھے میرے حسین کا پرسہ دے دو. اجرکم علی الزہرا حاضر نظلم کربلا. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو باندھا ہے، پوری رات اسی حالت میں گزار دی ہے. جیسے ہی صبح کا وقت نمودار ہوتا ہے بیٹے کو لیتا ہے، حارث ملعون بیٹے کو لیتا ہے، غلام کو لیتا ہے اور غلام کو حکم دیتا ہے جا یہ تلوار لے جا اور دونوں بچوں کے سر کو تن سے جدا کر دے. غلام آگے بڑھتا ہے، جیسے ہی آگے چلتا ہے یہ بچے کہتے ہیں کہ اے غلام تم ہمارے نانا کے مؤذن بلال سے کتنے مشابہ ہو. کہ جیسے ہی بلال کا نام سنتا ہے یہ بلال، یہ غلام جو ہے تلوار کو پھینکتا ہے، ایک مرتبہ دریا میں چھلانگ لگاتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے. بیٹے کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو شہید کر. بیٹا بھی یہ ظلم نہیں کرتا. ایک مرتبہ حارث کہتا ہے اب یہ کام مجھے کرنا پڑے گا. ارے جیسے ہی قریب آتا ہے ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو ذبح کرے، چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کرے، لیکن عجیب منظر دیکھتا ہے کہ بڑا بھائی اپنے آپ کو چھوٹے بھائی پہ گرا دیتا ہے. اے حارث، اے ملعون شخص، جس کا بڑا بھائی زندہ ہو وہ چھوٹے بھائی کو کیسے شہید ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ بڑے بھائی کو قتل کرے، ایک مرتبہ چھوٹا بھائی ڈھال بن کے آگے آ جاتا ہے. اے حارث جب تک میں ہوں میں اپنے ہوتے ہوئے بڑے بھائی پہ ظلم نہ ہونے دوں گا. کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو قتل کروں گا. وہ منظر بھی آتا ہے کہ جب ایک بھائی کا سر تن سے جدا کرتا ہے، سائڈ میں رکھتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی دریا کے کنارے دریا کے فرات کے جسم کو پھینکتا ہے تو عجیب منظر دیکھتا ہے کہ پانی کی سطح کے اوپر یہ جسم رکا ہوا ہے. میں کہوں گا یہ بھائی ہے جو دوسرے بھائی کا انتظار کر رہا ہے. اجرکم علی الزہرا حاضر مظلوم کربلا. ایک مرتبہ دوسرے بھائی کا سر تن سے جدا کرتا ہے، جسم کو پانی میں پھینکتا ہے. جیسے ہی دونوں بھائی ملے ہیں دونوں گلوگیر ہوئے ہیں، دونوں نے آپس میں گلے باہیں ڈالی ہے. ایک مرتبہ اب پانی کی سطح پر دونوں جسم چلنا شروع ہوئے. یہ ہے محبت دونوں بھائیوں کی. اجرکم علی الزہرا حاضر مظلوم کربلا. دونوں سروں کو اٹھاتا ہے، سروں کو اٹھانے کے بعد اپنے زیاد کے دربار میں لاتا ہے. عجیب جملہ ملتا ہے مقادم میں. یہ ہے مظلومیت اہل بیت کی. عجیب جملہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے کہ جیسے ہی یہ دونوں سر دربار میں لے کر آتا ہے، جیسے ہی ابن زیاد نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم چہروں کو دیکھا ہے، 3 مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، 3 مرتبہ بیٹھتا ہے، 3 مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، ایک مرتبہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اے حارث تجھے ترس نہ آیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کیا کوئی اس بے دردی سے قتل کرتا ہے؟ کیا کوئی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی سر تن سے جدا کرتا ہے؟ اجرکم علی الزہرا حاضر مظلوم کربلا. کیا کوئی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بے دردی سے قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی کی خاطر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے انعام حاصل کروں. ایک مرتبہ حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس ملعون کو بھی اس طریقے سے واصل جہنم کرے جس طریقے سے اس نے ان 2 بچوں کو شہید کیا ہے. ایک مومن آگے بڑھتا ہے. آخری جملہ بس
کہ ایک مومن آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہوں کہ جو اس ملعون کا سر تن سے جدا کروں گا۔ کہا کہ حکم دیا گیا کہ اس ملعون کو اسی مقام پر لے جاؤ کہ جس مقام پر اس نے ان 2 بچوں کو شہید کیا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، دلوں کو تھام کر بیٹھے اور یہ جملہ سنیے گا، آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ کیا منظر ملتا ہے کہ جب یہ شخص، یہ مومن اس حارث کو اسی مقام پر لے جاتا ہے کہ جہاں پر اس نے ان دونوں بچوں کو مارا ہوتا ہے، دونوں بچوں کو شہید کیا ہوتا ہے، تو عجیب منظر ملتا ہے کہ یہ مومن اس مقام پر پہنچنے کے بعد رونے لگتا ہے۔ اے مومن رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں جب اس منزل پر پہنچا ہوں، اس مقام پر پہنچا ہوں، تو میں نے عجیب منظر دیکھا ہے۔ کیا منظر دیکھا ہے؟ میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ زمین پر دونوں بچوں کے ایڑیاں رگڑنے کے نشان موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس ملعون نے ان بچوں کے سر کو تن سے جدا کیا ہوگا، ان بچوں نے اس مقام پہ اپنی ایڑیاں رگڑی ہوں گی۔ ارے ان بچوں کی قسمت ہے کہ نہ ان پر رونے والا باپ موجود ہے، نہ رونے کے لیے ماں قریب ہے۔ کون ہے پہ جو اس کا پرسہ دیں گے؟ اے سیدہ زہرا، آئیے اس بچوں کا پرسہ قبول کیجیے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔